بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 20 تراویح کے حوالے سے احناف کا جو بغض اور نفرت پائی جاتی ہے اہل حدیث کے خلاف، وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب چونکہ تراویح کا اختلاف ہے، اور جو اختلاف ہے وہ بھی اس قدر کوئی شدید نہیں ہے کہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہو۔ اختلاف بھی صرف و صرف اتنا ہے کہ سنت کتنی تراویح ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ سنت 8 ہے، حنفی کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ 20 ہے۔ سنت کا اختلاف ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا، یا کوئی بھی نہیں کہتا کہ اہل حدیثوں میں کوئی نہیں کہتا کہ اگر کوئی 20 پڑھے گا تو گناہ ہو جائے گا، یا کوئی حنفی ایسا نہیں کہتا کہ سنت کا مطلب کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی کسی نے 8 پڑھ لی تو وہ گناہ گار ہو گیا۔ ہرگز نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکل سکتا، یعنی یہ کوئی اتنا گمبھیر مسئلہ ہے بھی نہیں، صرف اور صرف سنت کا اختلاف ہے۔ جبکہ اس سنت کے اختلاف کے مسئلے پہ حنفی کس قدر تک گر چکے ہیں، کس قدر تک بغض اور نفرتیں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پوچھتے ہیں، کچھ بعد میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ اہل حدیث ہیں یا آپ سنی ہیں؟ یعنی وہ کافر اور مسلمان کا فرق رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، بھائی مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے، قرآن و سنت کا پوچھنا ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، نہیں پوچھنا چاہتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مغز کھپائی کی جاتی ہے، ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی مسئلہ ایسے ہے۔ اب بہت زیادہ، یعنی وہ اتنا ٹائم لینے کے بعد بھی وہ کہتے، آخر میں پھر اس بات کے اوپر ان کا سوال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ اہل حدیث ہیں یا سنی ہیں؟ یار میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کوئی اسلام والا مسئلہ ہے، مسلمانوں والا۔ اہل حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ کیا حنفی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے؟ تو جب ماننے والے ہو تو تم یہ سوال کرو کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس بات کا کوئی ثبوت؟ یعنی قرآن و سنت میں سے آپ جو مسئلہ بیان کریں اس کا ثبوت قرآن و سنت میں سے دکھائیں۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے، سوال یہ نہیں کوئی کرتا کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا اہل حدیث ہیں، آپ حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں۔ افسوس ہے اپنی عوام کی جہالت کے اوپر بھی، اس سے بڑا افسوس ہے ان بغض اور نفرت کرنے اور نفرت پھیلانے والے لوگوں کے اوپر، جو صرف اور صرف ایک سنت مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نفرتیں اور بغض پھیلا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی والے، طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں؟ 8 تراویح والی حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تراویح بھائی 8 نہیں ہے، تراویح 20 ہے، تراویح 8 نہیں ہے، تراویح 20 ہے۔ بھئی آپ، اگر آپ کو اتنا کوئی ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، ہم انشاءاللہ تسلی کروا دیں گے۔ کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھنے سے چھپتے ہیں، یہ بھاگتے اور دوڑتے ہیں، پھر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہاں پہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، فلاں ہے، فلاں اہل حدیث جھوٹے ہیں، اہل حدیثوں کو نہیں پتا، اہل حدیث گمراہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں تک بھی نفرت جو تھے وہ کافی تھی میرے خیال میں، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی، حنفیوں کی یہاں تک بھی تسلی نہیں ہوئی۔ افغانستان میں یہ جو موجودہ حنفی آئے ہیں، طالبان والے، ان حنفیوں نے ایک نوٹس جاری کیا ہے باقاعدہ سرکاری طور پہ، وزارت جو مذہبی امور ہے، اوقاف و حج ہے، اس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ اس نوٹس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس نوٹس کے اندر انہوں نے اپنے اداروں کو پیغام بھیجا ہے کہ کہیں بھی اگر آپ کسی کو 8 تراویح، ہمارے ملک میں کسی کو 8 تراویح پڑھتا ہوا دیکھیں تو جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کو اطلاع کریں، یعنی پولیس کو اطلاع نہیں کرنی، جو ظاہری ادارے ہیں ان کو اطلاع نہیں کرنی، خفیہ اداروں کو اطلاع کرنی ہے تاکہ ہم ان کا قتل عام کریں۔ بغض اور نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور مفتی طارق مسعود جیسے، فضل الرحمان جیسے، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ یہاں پہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ یہ مفتی طارق مسعود بار بار کہتا ہے کہ میں جو ہے نا معتدل علماء کی بات کرتا ہوں، معتدل ہونا چاہیے۔ بھئی وہاں پہ بات کرو نا۔ ابھی شروع میں جب ان کی حکومت آئی تھی، کتنے اہل حدیث علماء کا قتل عام ہوا تھا، کتنے علماء اہل حدیث کا۔ جب پھر بعد میں جب سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں، یہ داعش والوں نے کیا ہے۔
یہ جو طالبان والے، یہ جو درندے ہیں، یہ وحشی، انہوں نے کیا کہا؟ ان وحشیوں نے کہا کہ یہ داعش والوں نے یہ کام کیے ہیں۔ اب سوال یہ، چلیں آپ نے داعش والوں سے بدلہ بھی نہیں لیا، حکومت آپ کی تھی، بدلہ دینا آپ کا کام بنتا تھا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اب 8 تراویح کی جو نفرت اور بغض ہے، کیا آپ کے ملک کے اوپر داعش والوں نے کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ اس طرح کے نوٹس جاری کر رہے ہیں، اس طرح کے احکامات جاری کر رہے ہیں کہ 8 تراویح والوں کو جو ہے نا ان کے بارے میں اطلاع خفیہ ایجنسی والوں کو دی جائیں؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نفرت اور بغض کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اسلام اور دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لوگوں میں نفرتیں اور بغض پال کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کے خلاف بغض اور نفرت پالنے والے یہ لوگ ہیں۔ کیا ان سے آپ لوگ یا ہم لوگ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔